الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وجميع الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات محبت نال درود السلام پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ماشاءاللہ سارے پڑھو بڑیاں برکتاں سننا چند کتاباں رکھ دے وچوں تاکہ جگہ ساں خالی ہو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ پھر پڑھیے ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سارے بیلی عالم میں کہ اشتہار اتے گھر میں اتے بیٹھا اشتہار تھلے رکھ کے بہ گیا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب
تنہائی سے ہیں بری ہراؤں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے ہراؤں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے صلی اللہ علی النبی الامی وعلا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام تعریفاں اللہ لا شریک دے واسطے جیڑا ساری کائنات دا مالک تے خالق ہے۔ اللہ لا شریک دی تعریف کرنے تو بعد سب تعریفاں تے سب خوبیاں سب شاناں تے سب وڈیائیاں تے سب ٹوراں دے لائق پیارے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء زندہ نبی مختار نبی اور سب نبیاں دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے۔ اللہ لا شریک نے جنہ دے وٹے دا جنہ دے برابر دا جنہ دے ہم پلہ ساری کائنات وچ دوسرا بنایا ہی نہیں۔ واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، صدر محفل جگر گوشائے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا سید احسان الحق شاہ صاحب سلطان پوری اور دیگر علماء اہل سنت حضرت علامہ علوی صاحب مولانا محمد شاہد منصور چشتی صاحب اور دیگر جتنے بھی ماشاءاللہ مشائخ عظام و علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اہل سنت و جماعت دے سراں دا تاج ہیں۔ اللہ تعالی عوام نو بھی تے علماء نو بھی شاد و آباد فرمائے۔ پھر کہہ دو ہولی جی آمین۔ حضرات کافی ویلا ہو گیا ہے، فقیر تو پہلے ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہت سارے علماء دیاں گلاں باتاں سنیاں۔ میں سب تو پہلے یہ عرض کرنا چاہنا کہ اے جڑا جلسہ ہے جدا عنوان تے موضوع اشتہار تے بھی لکھا ہے میلاد مصطفیٰ، غالباً اے 5ویں محفل پاک ہے جس دا اہتمام انتظام ماشاءاللہ بزم محبان رخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوانہ ایک تنظیم بنائی ہے، ایک بزم کہہ لو، اے تھوڑے جے چھوڑ ہیں گبرو جوان جنہ ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال بہت زیادہ الفت تے پیار نال اس محفل دا انتظامات بہت سارے کیتے ہیں، کافی حد تک ماشاءاللہ سرکاری طور تے اور ماشاءاللہ افسران بالا دے کولو اس جلسے دی اجازت تحریری طور دے لئی گئی ہے۔ اس واسطے اللہ رسول اپنے پیارے حبیب دا صدقہ انہاں نوجواناں دی اور انہاں دی سرپرستی کرنے والے علماء تا انہاں دے بزرگ جیڑے محلے چ انہاں دے والد صاحب یا دیگر جتنے بھی مومنین احباب ہیں، اللہ سارے نو چوکھے روپیے بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب دے مال و جان رزق علم و عمل دے اندر ڈھیراں ڈھیراں برکتاں عطا فرمائے۔ ایک چیز دوسری چیز حضرات ہے کہ محمد یوسف رضوی اے نقیب محفل صاحب یا مولانا اکرام الحق صاحب دا اپنا ہے کہ حسن زن کہہ لو مفتی میں کوئی نیا میں تے حلی تک طالب علم سچی گل ہے، لعنت اللہ الکاذبین، میں سچی گل پہ کرنا، انہاں دا اپنے خیال ہے، دعا کرو
انہوں نے لفظ بولیا اللہ سان مفتی بنا ہی چھڑے آنکھوں نا آمین بزرگان انہوں نے گلہ کیتیاں بزرگان نے آمین فرمائی ہو سکتا ہے یہ جے گھڑی ہوئے کسی دی دعا قبول ہو جائے تو اللہ سان مفتی نہیں تو کم از کم مفتیاں دا نوکر تے بنا ہی چھڑے نا ماشاء بالکل صحیح گل ہے اچھا جی دوسری بات ہے محمد یوسف رضوی دے خلاف مختلف ضلع دے اندر ایک درخواست چل رہی ہے کہ دوتے بین لگایا جائے پابندی لگائی جائے اے دی وجہ نال علاقے دے وچ حالات خراب پہ ہوندے میں پتہ ہے میں ویندا پیاں ایک ایجنسی نہیں کافی ایجنسیاں دے احباب بیٹھے ہوئے نے 20 سال فقیر دی بھی سروس ہو گئی ہے میں عرض کرساں چاہے کوئی اسپیشل برانچ والا ہے چاہے کوئی دوجہ کوئی انٹیلیجنس والے ہیں کوئی بھی ہے میں نے کوئی غرض نہیں اتنی مہربانی کرنا اگلے دیڑ انج ہی ہویا فقیر پہ آواز کردہ اساں تقریر ہور کیتی تے جڑا ریکارڈ پیش کیتا گیا او گلاں ہی ہور تے اس واسطے مہربانی فرمانا تنخواہ لیندے ہو تنخواہ اس چیز دی تن گورنمنٹ پہ دیندی یا کہ حالات و واقعات تو صحیح آگاہ کیتا جائے انج ہی گل ہے نا میں انہاں ساریاں چیزاں نو سمجھدا پیاں علماء بھی ماشاءاللہ حضرت تاجدار گولا مہر علی دی نگری چ ماشاءاللہ کافی شیر تے گبرو بیٹھن گلاں سن کے میرا ایمان نال اللہ رسول دے فضل نال کلیجہ ود گئے اور ایک چیز ہے بے شک جیڑیاں میں گلاں کراں بے شک لکھو میں نے دا کوئی رولا نہیں تے کوئی خطرہ نہیں اس واسطے باواں جتھا بھی پیش کرو گے انشاءاللہ فقیر ہر بات دے اوتے دلائل نال گفتگو اور اپنی گل نو دلائل نال ثابت کرسی انشاءاللہ ایک چیز ہے دوسری چیز ہے کہ بالکل ہے جڑے شوشے چھڑے جا رہے ہیں فلانے ضلع تے پابندی لگ گئی فلانے ضلع بالکل جھوٹ ہے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال میرے اوتے کسی قسم دی کوئی پابندی نہیں ایک چیز اس واسطے اگلے دیڑے میں پنڈی آیا تو اسی طرح کسی ایڈا وڈا پرچہ لکھ کے دے چھڑیا جس کا جی تعلق دہشت گرد و تنظیموں سے ہے یہ انکی سپور کرتا ہے یوں کرتا ہے یہاں کرتا ہے بڑا جناب اور پھر آخر دوتے اجلاس ہونے تو بعد ایس ایچ او جیڑا ہے ڈھوک حسو خان تھانا پر نکیڑا لگدا انہیں آکھن 1 روپیے دا مچلکہ بھارتے واز کر اصلا 1 lakh روپیے دا پھرو بیلیاں انتظامیہ نے کو سین سن کیتے لکھ دو اسی گوانا سی واز کیتی اور ایس ایچ او دا اپنا بیان ہے انہیں کہا اے بندہ جدے تے اتنے خلاف درخواست بازیاں کیتیاں جا رہی ہیں اور اتنا انہوں جناب ذلیل کیتا جا رہا ہے اے بندہ تے سونے دی ڈبی چھپا کے رکھنا اصل میں سنیا سنایا کچھ اور ہوندہ ہے ویکھن وکھان چ کچھ اور ہوندہ ہے جویں نقیب محفل صاحب تن گل پہ سنندے ہن او جنانی جیڑی کوکے والی ڈر کے ویندی پئی آئی ڈری ہوئی آئی انہیں ہلے اللہ دے پیارے حبیب نو ویکھیا نہیں سی بولو نا بولو تو صحیح گل نہیں جائیے حلی آمنہ دلال علیہ السلام رضی اللہ عنہ انہوں نے اجے ویکھیا نہیں سی حالی سرکار دی زیارت نہیں ایویں آنڈو گوانڈو سنیاں سنائیاں گلاں پلے انہیں بنیاں تو او گھبرا کے ٹر پئی تے جدوں مصطفیٰ نے انہیں ویکھیا کیا بات ہے پھر تے آندی جند وار دیاں میں من وار دیاں کہ کراں مدینے والے چن تو میں چن وار دیاں پھر او زنانی او کوکے والی او عورت جدہ ذہن پہلے کچھ ہو رہا جدہ ویکھیا سے وقت نال ہی بدلیا سی تے نال یادیا سونے ایویں نہ جائیں ماں کو کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرما جا یہ واسطے بالکل بھائی میں اللہ رسول اس پاک دا صدقہ بزرگاں دیاں جتیاں سیدھیاں کرن دا صدقہ انشاءاللہ ان ضرورت جس واز دی آئی وہ حال تک نہیں ہونا جڑے میں حالات علاقے دے ویکھن یا جس طرح من دسیا گیا انج کدی انج واز ہوندا نا تے اللہ رسول دے فضل و کرم نال اگلا سال جدوں دا ہر گلی وچ یا رسول اللہ دے نعرے لگنے سے انشاءاللہ فقیر کو تھوڑیاں جیاں گلاں کرن لگا آج دے جلسہ میلاد مصطفیٰ بولو ذرا کی جلسے دا عنوان ہے میلاد مصطفیٰ علیہ السلام پھر میں عرض کر دیں حضرات ساڑی جماعت آل سنت و جماعت ہے محمد یوسف رضوی بھی آل سنت و جماعت ادنا جا رکن تے خادم ہے ساڑا کسی تنظیم نال کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں اسیاں دمہ تے درودہ آلے بمہ برودہ نال ساڑا کوئی تعلق نہیں سن 1947 تو لے کے آج دے دیارے تائیں ماشاءاللہ فقیر
اعلان کرنا ہے، کئی جلسہ اعلان کیتا ہے، آج تک کوئی ثابت کر دے وے۔ پرویز مشرف دا دور آیا، ہر مدرسے چو تلاشی لئی گئی، کئی نے بوئے بند کیتے، اساں پولیس آلیانو، سپیشل برانچ آلیانو، ایجنسیاں آلیانو اندر نہیں وڑن دینا، سی تلاشی نہیں لین دینی، کئی دروازے بند کیتے، سوٹا ڈنڈا بھی چلیا۔ کئی ایسے ادارے ہیں، لیکن الحمدللہ آل سنت و جماعت دے بہت سارے ادارے مرکزی ادارے جنہ دے واسطے نوٹس جاری ہویا جی تلاشی لینی ہے، حالی انہاں ایک گھنٹہ ٹیم پچھے ہوندی آئی تے اساں گیٹ کھول کے پہلے رکھ دیا، سب آ جاؤ۔ سانو پتہ جی آ کے ساڑھے ادارے وچوں نکلنی ہے بخاری شریف، بولو تا صحیح ہے، اے اچھی تا بول نہ ذرا، بخاری شریف نکلے گی، کتھا الماری چ مسلم شریف، ادھر ابو داؤد شریف، ادھر ابن ماجہ، ادھر سنن نسائی، ادھر جناب موطا امام مالک، ادھر تفسیر، ادھر قرآن، میں نہ کیا آئی باتاں نے، کہیں تاریخ دیا کتاباں، کہیں سیرت دیا کتاباں، کہیں تفسیر دیا کتاباں۔ بالکل انہاں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، پڑھائی آؤ۔ بہت سارے ادارے ہیں جتھوں ایتھوں تک اخباراں دے وچ میرے کو سر ریکارڈ موجود ہیں، جس وجہ سے اس پر پابندی لگائیں کیونکہ یہ گھر کی باتیں بتاتا ہے، پابندی لگائیں، یہ گھر کی گھر دے کھوجی یا گھر دا کھوجی نہ دا۔ سنو غیرت مند پیارے آقا علیہ السلام دی امتیوں تے نمک حلالیو تے پاکستانیوں، ایتھوں تک اخباراں دے وچ آیا فلانی جگہ دا مولویہ راوی پل پہ لگدا تو دی کار وچوں ایک گٹو توڑا بوری نکلی تے سارے بمبئی سن۔ انہوں کیوں خفیہ رکھا گیا؟ کیوں نہیں انہوں منظر عام تے لیاندا گیا؟ کیوں نہیں دسیا گیا کہ کس تنظیم نال تعلق ہے، کیڑی امام دا خطیب ہے؟ ایویں چوری چوری گلاں نہیں ہونیاں، لوکاں نوں دسو۔ سنی امن پسند ہے، میلاد کے منکر دہشت گرد ہیں۔ سنی کدی دہشت گردی نہیں کردا، سنیاں وہی پیغام دیندا ہے، ملک ساڑیاں وڈ وڈیریاں بنایا تو انشاءاللہ سنی پاکستان بنانا بھی جاندے نے تو سنی پاکستان بچاؤنا بھی جاندے نے، اللہ رسول نے فضل و کرم دینا۔ میرا نام محمد یوسف رضوی، میری نسبت میرا ارائیں برادری نال تعلق ہے، ضلع سرگودا، لکھ لو ایجنسی والے وقت کوئی آکو بفلان، کوئی درخواست بتیریاں گئی ہوئیں، میں نے پتہ بتیریاں گئی ہوئیں، میرا کسی ایجنسی نال کوئی تعلق نہیں، تھانہ میرا بھیرا شریف ہے، تحصیل میری بلوال ہے، پنڈ دا نام حدیث، 9 کلیاں دا مالک ہوں، اللہ رسول ہوسپال۔ میں کوئی مہاجر نہیں، با انڈیا چو ہجرت کر کے میرا پیو میرا دادا ہوئے، اسا جدی پشتی پاکستانی ہیں۔ بولو بولو ذرا اچھی بولو، خبردار میرا کسی تنظیم نال کوئی تعلق نہیں، میری جماعت آل سنت و جماعت ہے، آل سنت و جماعت یہ طریقہ ہے، دعوت اسلامی ہے، پاکستان سنی طریقے، اے ٹی آئی انجمن طلبہ اسلام ہے، اے میریاں طریقہ نے، میں انہاں دا خادم ہوں۔ بولو بولو ذرا، بولو بولو اچھی طرح کہو، انجی گل نہ سجنو، لا سنو بھائی، آل سنت و جماعت کوئی نمی جماعت بھی نہیں نا، اے جماعت نہیں ہوئے جدہ نام میرے سونے آقا امام الانبیاء سنین دے پیارے نانا جان نے اپنی زبان پاک چ رکھے۔ آل سنت و جماعت دے الفاظ جڑے ہیں اے میرے آقا علیہ السلام دی پیاری زبان پاک چ نکلے ہیں۔ حضرات گرامی، میں حدیث مبارکہ تھوڑا جہا حوالے دے نال گل کردا جاواں، حوالے تے میں میرے دوستا دینے ہی دینے نے، اس واسطے بندہ میں کدی نہیں بولیا گالا میں کدی نہیں کڈیاں، ہاں اگر کوئی اللہ دیاں پیاریاں دے خلاف بولے تو پھر ساڈے کول معافی بھی کوئی نہیں۔ میرے دوست آل سنت و جماعت دا جڑا لفظ ہے اے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی پیاری زبان مبارکہ وچوں ارشاد فرمایا۔ میرے دوستا اس حدیث نو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیاء العلوم شریف دے اندر بھی نقل فرمایا، اور جیڑی حدیث مبارکہ دا حصہ میں پڑھنا چاہنا، اس حدیث مبارکہ دا جناب والا میرے ہاتھ اندر کتاب موجود ہے، ادھا نامی اصلی اہل سنت لکھن والا مولوی عبدالغفور اسری ہے۔ یہ کتاب کنے چھاپی؟ اہل حدیث یوتھ فورس محلہ واٹر ورکر سپیشل کوٹ پاکستان
پاکستان صفحہ نمبر 3 تے 7 بولو کتنے ہوندے 37 ورگے دا پاسا سجا تے صفحہ کھبا تے دوجی 70 دے وچ حدیث نوے فقیر محمد یوسف رضوی دا اعلان ہوندے بھرے مجمع وچ اعلان ہے میرے دوستا جے اگر تن ٹوکا چبدا تے میں ٹوکے دا نام نہیں لیندا تے جس تلوار نال جے سر لاندی تے لا دے ٹوکے نال لاندی تے سر لا دے اگر خیر مارنی تے خیر مار دے خون معاف ہی جے گل ٹھیک ہوے پھر تے مرنا پہ جائے گا او میلاد منان والے ہو آقا دا جشن میلاد منان والے ہو یا رسول اللہ دا نعرہ لان والے ہو سونے آقا دا صدقہ کھان والے ہو تے پاکستان بچان والے ہو پھر توانو مبارک ہوئے او سجنا تے بیلیو تو آڈی تا میری او پیاری جماعت جدہ نا دارا دے بابا جان اپنی زبان واغنا رکھے آئے میرے دوست میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت دے 70 تے 3 بولو نا 73 فرقے بن ویسل فرمایا ساریاں دا بیڑا غرق ہو جائے گا سارے دے سارے ہلاک ہو جان گے فرمایا ایک ہونا وچوں نجات پاسی کیا بادن سونیاں جیڑا نجات پاوے گا جیڑا ناجی ہوئے گا او دا نا کی ہوئے گا میرے تا تو آڑے آقا شب اسرا دے دولا امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا قال اہل سنت و جماعت فرمایا جیڑا جنتی ہوئے گا او دا نا اہل سنت و جماعت ہوئے گا بولو اچھی گاؤ دے سبحان اللہ سنو حوالہ غلط ہوئے بات غلط ہوئے فقیر دی پہلے علی سزا کے میں گل ٹھیک ہوئے مرنا پہ گا ایویں ہن کسے کے ساڈے نہ وڑ جنتیاں دی جماعت اہل سنت و جماعت ہے بول ذرا بول اچھی طرح کہے سبحان اللہ خیر ہوئے میرے ہاتھ اندر میرے دوستہ کتاب موجود جدوں گاڑے دا میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑی جنتیاں دی جماعت ہو سی او دا نام آل سنت و جماعت ہوئے گا تنالی صحابہ عرض کر دینے سونے آل سنت و جماعت دی تعریف کیا آل سنت کی نوان دینے آل سنت کی نوان دینے تو آڈیتا میرے آقا امام الانبیاء ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں پیاریاں تے سونیاں ظلفاں والے یاسین دیاں پیاریاں تے سونیاں دنداں والے والفجر دی پیاری تے سونی پیشانی والے علم نشرح دے پیارے تے سونے سینے والے وما ینتقو عن الہوا دی پیاری تے سونی زبان والے رب دے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیہ سنت دی تعریف ہے ما انا علیہ اليوم و اصحابی فرمایا جنہ دا عقیدہ طریقہ آخلے پھر بھی ٹھیک ہے عقیدہ آخلے پھر بھی ٹھیک ہے فرمایا جنہ دا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ دے عقیدے ورگا ہوئے گا وہ آل سنت و جماعت اور آل سنت و جماعت جنتیاں دی جماعت ہے اسی طرح دی حدیث پاک مشکات صفحہ نمبر 30 اور جامع ترمذی جلد دوجی صفحہ نمبر 93 المستدرک للحاکم مرکات و شرح مشکات اندر حدیث موجود ہے اس حدیث کے الفاظ نے مان علیہ و صحابی فرما جنہ دا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ دے عقیدے ورگا ہوئے گا اس حدیث میں الفاظ نے آل سنت و جماعت فرمایا اے حضور علیہ السلام دے دعا فرمانا دے مطابق گل واضح ہو گئی مسئلہ رڑے چڑھ جائے گا سنی او ہوئے گا جد عقیدہ امام الانبیاء یاد عقیدے نال ملدا جائے گا سنی وہ ہوئے گا جدا عقیدہ صدیق اکبر دے عقیدے نال ملے گا سنی وہ ہوئے گا جدا عقیدہ عثمان غنی دے عقیدے نال ملے گا سنی وہ ہوئے گا جس کا عقیدہ مولا علی شیر خدا دے عقیدے نال ملے گا سنی وہ ہوگا جس کا عقیدہ پیارے بلال کے عقیدے کے ساتھ ملتا جائے گا اے فتوہ کوئی تاجدار گولہ پیر میرے علی دا صاحب دا نہیں بڑھیا اے امام الانبیاء دی حدیث ہے بولو ساڑھے آقا دا فرمان ہے میرے مصطفیٰ کریم دا فتوہ ہے آل سنت و جماعت ہی جنتیاں دی نال سنیاں دی پہچان کرائی سنیاں دی تعریف کرا دسی فرما جنہ دا عقیدہ میرے اور میرے بلے آج دے دیارت تو پہلے تائیں جیڑے میلاد شریف دے خلاف بول دے رہے میراج نبی دے خلاف بول دے رہے
انہاں بھی ہن اشتہارات تقدم لکھ چھڑیاں، ولادت مصطفیٰ کانفرنس، ولادت خیر البشر، ادھر جناب معراج النبی کانفرنس، تاکہ کل کسے بوئے تو کھل منگن ونجیے تے او کھلا نہ مارے کھل دے وے، کیونکہ رضوی صاحب دسیا بس سنی او ہو سی جیڑا معراج النبی بھی مناسی تا میلاد النبی بھی مناسی، سنی او ہو سی جیڑا نبیوں نو زندہ منسی، بولو نا بولو تے، سنی او ہو سی جیڑا نبیوں حاجت روا منسی، سنی او ہو سی جیڑا نبیوں نو مشکل کشا منسی، سنی او ہو سی جیڑا قبراں والیاں نو مشکل کشا بھی مندہ رہے گا، حاجت روا بھی مندہ رہے گا، تاکہ سانو کھل آسانی نال مل جائے، کدھر کھل نہ مل جائے، تاکہ بابے اور پچھن ہاں جی مولانا صاحب یہ بتائیں کیا آپ میلاد النبی کراتے ہیں؟ میرا ہاں جی الحمدللہ ہم بھی معراج النبی مناتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی تقاریر ہوتی ہیں، بڑے آپ اتنا نہیں مناتے جتنا ہم مناتے ہیں، جی ہے بابے اور خوش ہو گئے، بابا مولوی اور معراج النبی مناؤں دے پھاما بچوں ہوئی آکھی جاوے کھال لے لینی آپ نو کی لگے، یہ دے حال ہے جی سچی گال دے اشتہاراں دے ڈھگ لگے ہوئے نہیں، وہ ہمداج نہیں کردہ وہاں گا پھر کسے موقع دے سنو، نماز فرض ہے نا جی، کنیاں 5، محمد یوسف رضوی اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر لتر پہنے ہی پہنے سو، میں تو آڈی تے گال کرنی نہیں، باتیں تو ہونے بھی فون، آپ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ میں تنقید کر دے کوئی نہ، حقیقت تو لوگوں کو آگاہ کرنا، تنقید ادو آدھی جیڑی گل واقع کے خلاف ہوئے، حقیقت انہوں آدھیں جی میں یوسف رضوی پہ آندے انجی کتاب چ لکھی ہوئے، انجی گل جیڑا حقیقت انہوں تنقید سمجھن دے ہے دس ہو دوی اللہ یا بھرے میں سنو حضرات توجہ فرما دھیان کرو، ادھر بندہ آیا اللہ اکبر نماز پڑھی، نماز پڑھدا ہاں جی بڑی پڑھنا، اب وضو کیتے ہی اور میں نے وضو نال کی لگے نماز پڑھدا ہاں، ان دسو بھائی وضو دی شرط نماز ہے، نماز دی شرط وضو ہے کہ نہیں ہے نا؟ بغیر وضو تو نماز تے کوئی نہیں ہونی، پاویں عشاء دیاں 17 رکعتاں دے بجائے 17 دونے بھی لا لو کوئی نہیں ہونی نا، کیونکہ نماز دی شرط وضو ہے، جے وضو نہیں تو بات اس بندے دی نماز نہیں۔ ایک بندہ جلسہ معراج النبی کردا ہے، میلاد النبی کردا ہے تے عقیدہ یہ ہے نبی زندہ بھی کوئی نہیں، مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، اب قبروں میں بالکل بے خبر ہیں، انہوں نے کوئی پتہ نہیں کیا پہ ہوندا سن کوئی پہ صدا کہ نہیں جی جلسہ معراج النبی ہو رہا ہے نا، جی میں نماز دی شرط وضو ہے اور بھی شرائط ہیں، مسئلہ سمجھان واسطے کرنا، بغیر وضو تو نماز نہیں ہوئے گی، ارے لاکھ اشتہار لگائے لاکھ جلسہ کرے، معراج النبی کا جلسہ بھی وہی کرائے گا، معراج النبی کا واقعہ وہی بیان کرے گا، جدہ عقیدہ ہی ہوگا تو زندہ ہے بلا، تو زندہ ہے بلا، میرے چشم عالم سے کادا مراج کرنے ہاں بڑا دبڑی پائی میں نہ کہتا قصورے دے، میں لڑائیاں مکان والا، میں نے ایک پاسے لگو اسن جو ایک شعر جو پڑھیے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت، بولو تو صحیح یار ہے نا گال، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت، نالی ان کل دا چھوڑ اردو دیاں 2 کتاباں پڑھیاں جی الحمدللہ میں بھی عالمی دین ہوں، کتھے پڑھ گیا ہوں فلانے مدرسے پڑھے ہیں، نواں پڑھے حاجی نواں پڑھے، یہ جو آپ نے شعر پڑھا یہ شرکیہ کی ہوں میں تھک کی ہوں تھک کیڑا علاج دا اتو اس شعر نو شرکیہ نا، تیرا ابو تے اتھو تک لکھ گیا ہے معراج علی راتی رب واقعہ سونیا آجا 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 تو سونیا مینو ویکھی میں تینو ویکھاں آجا، بولو نا ذرا کہو نا سبحان اللہ گل سمجھا،
سونے آ جا تو مینو ویکھ لے میں تینو ویکھ لواں جو تینو ویکھ لوے او مینو ویکھ ہن گل کر گل کرنے والی اگر محمد یوسف رضوی یا دیگر اہل سنت و جماعت عقیدہ ہے سن کہ دیکھ سورج خدا چاہتا ہے دیکھ کہ سورج تیری تجھے اس شہر میں ٹھیک نظر آتا ہے تو دس جڑا ایڈا وڈا کہ دھڑک ماری ودا رب آدا سونیا تو من ویکھ میں تینو ویکھاں جڑا تینو ویکھے گا حقیقت میں او مینوں ہی ویکھ لے یہ میرا قصور ہے روپیے بھرنا کتاباں حقیقت تو آگاہ کرنا حضرات بات لمبی ہو جانی آل سنت و جماعت دی تعریف ہے لکھ بھی کوئی جی ہم بھی اہل سنت ہیں جی ہم بھی اہل سنت ہیں نا 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 آل سنت بننا عقیدہ نبیاں والا پکی گل ہے بالکل حدیث صحیح دوویں صحیح نے ذمہدار ہیں اس گل دا میرے آقا ہن دیکھ حضور علیہ السلام دا عقیدہ نبیاں دے بارے چ کی سی کہ سارے نبی جوندے نے بولو نا ذرا سمجھو نا میں پڑھا مشکات صفحہ نمبر 121 پڑھا ابن ماجہ پڑھا صفحہ نمبر 119 پڑھا کہ یاد رہا سبحان اللہ اور ابو داؤد شریف پڑھ جلد دوجی پڑھ صفحہ 150 پڑھ ایک کتاب نہیں انوار اور ملفوظات انور شاہ کشمیری پڑھ اور جناب نشرتی فی ذکر نبی الحبیب پڑھ اور پڑھتے صحیح کم از کم پڑھیاتے کر اور پڑھیاتے کر حدیث نو ہوئے فقیر دا اعلان سرلا دے خون معاف ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء بعد روایتیں کٹ وڑ کے بیان کی تھی ابن ماجہ اور مشکات کے اندر الفاظ موجود نے فنبی اللہ حیٌ اللہ نے نبیوں دا جسم کھانا مٹی تے حرام کر چھڑیے اور سارے دے سارے نبی زندہ نے اے ساڈا لے سنت و جماعت عقیدہ بولو دے جدا عقیدہ ہے سب نبی زندہ نے ہاتھ کھڑے علماء ساڈی اصلاح فرماسن انجی گل جی ہاتھ تھلے چ ایک بندہ ہن کتاب تقویت الایمان آل معروف دقت الایمان دی حمایت کرے تو نالے کہے میں تو آل سنت ہی ہوں نا 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 جی اہل سنت بننا تے وات اس کتاب نو 3 طلاقاں دینا پیسے سمجھو میں کوئی گال پہ تو نہیں نہ کڑدا اے لفظ اس واسطے میں بولیا کہ 3 طلاقاں تو بعد کوکے والی جدائی والے لفظ یعنی اکھنا پیسی با ہمارا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں نالا کہ نہیں جی قرآن کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مقبول ہے یہ کتاب ہے نالا کہ ہم اہل سنت نہ دو ہوئی گلن یا کتاب چڑھنی پیسی یا اہل سنت چڑھ نکلنا پیسی کیونکہ اس کتاب دے صفحہ نمبر 100 ورکے دے کھبا پاسا لکھیا استغفر اللہ معاذ اللہ نکلے کفر نباشد کہ نبی پاک مر کے معاذ اللہ استغفر اللہ مٹی وچ مل گئے ہوئے بس ایک بات سے نالے حمایت کرے یاسر ہی ہوئے ایک ابھی رضوی صاحب میں بھی سننی ہوں میں کہاں گا کیا یہ جو تحریر یہ جو عبارت اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھی اس کو مانتا ہے الحمدللہ وہ بڑے مجدد تھے جی میں بھی سننی ہوں سننی ہوں دو پاسے گل کرنے والی ہے صرف میں اپنی بات نہیں پیا کردا دوست ادرا توجہ فرمانا دکھانا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہیا ذرا سبحان اللہ اچھی کہے
جلسہ میلاد النبی دے اندر آنے والے ہو، کیونکہ اے مہینہ معراج النبی دا مانا دل کردا ہے میں دوویں گلاں ذرا کٹھیاں توڑدا جاواں۔ اے میلاد النبی ہوے یا معراج النبی ہوے، میرے دوستا میلاد النبی میلاد النبی۔ ہن جلسہ پہ ہوندا ہے، مولوی صاحب پہ واز کردے، میرے کول ویڈیو سیڈیاں تقریراں موجود ہیں، آڈیو موجود ہیں، میرے دوست اور مولوی صاحب پہ واز کردے جلسہ میلاد النبی دا کہ جناب تقریر ہو رہی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اے نبی پاک اللہ دا پیغمبر فوت ہو گئے، سارے پیغمبر فوت ہو گئے نے، سارے جناب انج ہو گئے، اے میلاد النبی تے نانا قسم خدا دیو میلاد النبی جے بیان کرنا ہے انج بیان کریا کر جویں میرے سونے رب نے بیان فرمایا تے جویں آمنہ دے لال نے بیان فرمایا ہے۔ میرے رب العالمین نے عالمی ارواح دے اندر سارے نبیوں نو ہوکا، سارے نبیوں نو صدا دیوایا، سارے نبی عالمی ارواح وچ جمع ہو گئے۔ میرے دوستاں اوتھے کوئی وضو دے مسائل دا بیان نہیں ہویا، کوئی نماز دے فضائل دا بیان نہیں ہویا، سارے نبیوں نو بلا کے رب نے وہی فرمایا ثم جاءکم رسول، رسول نہیں فرمایا اے رسولا یا رسولو، رسول نہیں فرمایا اے رسول فرمایا۔ دو پیشہ نہیں، دو پیشہ انواں دے نون تنوین، اے لون لون میرے دوستا تن کے بتوے پیشہ پئیاں کی آندیاں، اے پوچھ جگر گوشہ شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا احسان لاحق صاحب کو پوچھ یا دیگر علماء کو پوچھ، جتھے تنوین آ جائے مانا خاص الخاص ہو جاندے۔ رب آکھیا پیارے آدم تے پیارے عیسیٰ تہاڈیاں بڑیاں شاناں نے، پر سن لو تہاڈے وچوں رسول آئے گا جدے برابر دا میں کوئی دوجا بنایا ہی نہیں۔ اے رسولن فرمایا رسولن۔ حال ایک گل ہے ہن میلاد النبی دے جلسے دی، اللہ کے پیغمبر جب پیدا ہوئے 40 سال عمر گزر گئی، آپ نو یہ بھی پتہ کوئی نہیں میں نبی پہ بننا، ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی نہیں۔ پوچھو علماء بیٹھے رب نے تے لفظ نبی بیان نہیں فرمایا، رب نے لفظ رسالت بیان فرمایا۔ رب نے یہ نہیں آکھا نبیو، اوتھے میثاق النبیین، جدو مصطفیٰ علیہ السلام دی آمد دا بیان تے ثم جاءکم رسول، نبی دا لفظ نہیں، کیونکہ نبی رسول نہیں، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، بولو ہر نبی رسول نہیں، لیکن ہر رسول نبی، ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی ہے، جیڑا رسول ہے وہ نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ رب نے اے جملہ ارشاد فرما کے دسیا ثم جاءکم رسول، اے نبیو جدو جاؤ گے پھر او پیارا رسول آئے گا جیڑا رسول بھی ہوئے گا نالے نبی بھی ہوئے گا، کیونکہ رب العالمین نے لفظ رسالت دا بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیڑی دعا منگی بیت اللہ شریف بنا کے سونا سجا کے، پھر آکھے یا اللہ، ہن اے نہیں آکھے یا اللہ نبی بھیج دے، لفظ نبی دا بیان نہیں، اوتے بھی آگے ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ رسول او بھیج دے، او بھیج دے رسولا، جد نال نہ کوئی نہیں، اتھے بھی لفظ رسول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ساڑھے آقا علیہ السلام دی آمد تو کئی سال ایک روایت وچ پونے 600 سال پہلے اے بشارت دیتی، اوتے بھی لفظ نبی نہیں، فرمایا فمبشرم برسول، بولو یار کی کہہ دے سبحان اللہ خیر ہوئے۔ رب نے فرمایا رسولن، ابراہیم علیہ السلام نے جیڑی دعا منگی وہ دے لفظ ہیں رسولن، عیسیٰ علیہ السلام نے جیڑی بشارت دیتی الفاظ ہیں رسولن، رسولن رسولن رسولن۔ رب نے آکھیا بے مثال آ رہا ہے، ابراہیم نے دعا منگی آکھے یا اللہ اوہ بھیج جیڑا بے مثال ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ ارشاد فرما کے دسیا ارے کائنات میں رہنے والوں میرے بعد وہ رسول آ رہا ہے جدے وڈے دا رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ دیاں تریاں جا دتے، تریاں جگہ تے، تیناں مقاماں دتے لفظ رسول دا بیان ہے۔ رب العالمین نے رسول فرمایا، ابراہیم نے رسول فرمایا، عیسیٰ نے رسول فرمایا۔ دسیا اے او نبی ہے، اے او نبی نہیں کہ جنہوں 40 سالہ تو بعد لبنیاں، اے او نبی ہے جیڑا نبی بن کے تشریف لے آ رہا ہے۔ حضرات
وقت تھوڑا جہا دو چار گلاں ضروری اگے ہے جامع ترمذی شریف جلد دوجی صفحہ نمبر 203 سیاست دی کتاب ہے پورا باب ہے پورا باب جدا عنوان تے موضوع ہے میلاد النبی بولو باب دا کی نام ہے میلاد جلسے دا کی عنوان ہے میلاد النبی باب دا کی عنوان ہے میلاد النبی جامع ترمذی جلد دوجی صفحہ نمبر 203 دے اتے پورا باب میلاد النبی دا میرے دوست عزیز میلاد النبی دا باب ہوئے جتھے تحریر ہوئے او باب میلاد النبی بندہ ہے جتھے تقریر ہوئے او محفل میلاد النبی ہے ادھر بھی میلاد النبی ہے ادھر بھی میلاد النبی او تحریر ہے او باب بن گئے اے تقریر ہو رہی ہے اے محفل میلاد بن گیا ہے تو پورا باب ہے حالانکہ ساڑھے تے الزام لائے جاندے سیرت النبی ہونا چاہیے میلاد النبی نہیں ہونا چاہیے حالانکہ سیرت ہوندی جیڑا پہل جمع ہوئے جدہ پہلے میلاد ہوئے حالانکہ سیاستہ دیا کہ کسی کتاب دے وچ بھی لفظ سیرت النبی نہیں آیا کہ پورا باب یا کوئی فصل یا کوئی ایسی کتاب جدہ عنوان ہوئے کہ باب یا فصل آ رہی ہے سیرت النبی دے بیان لیکن میلاد النبی دا لفظ جامع ترمذی شریف دے وچ بھی موجود ہے اگلی بات رسول نے کہنا ماشاءاللہ سبحان اللہ جی اگے جامع ترمذی جلد دوجی یہ صفحہ نمبر 201 کے سیدنا حضرت عباس ساڑھے آقا علیہ السلام دے چچا جان ایک دیارے ہم نے بیان تھا دشمنہ نے کوڑیاں گلاں کیتیاں بڑے پریشان ہوئے بس ساڑھے آقا نے اللہ نے اتنی شانہ دیتیاں تے نہ پیڑیاں بڑیاں پیڑیاں گلاں کیتیاں کیونکہ کوڑے دی سوچ بھی کوڑی ہوندی ہے پیڑے دی سوچ بھی پیڑی ہوندی ہے بڑے پریشان ہوئے میرے آقا علیہ السلام فرماندے ہیں چاچا لگدا آج تیرا دل دکھیا توں بے تے میں تن دسدا رب نے مینوں کنیاں شانہ عطا فرمائیاں پیارے آقا علیہ السلام بے ویندن حضرت عباس سامنے بہ گئے سرکار نے فرمایا چاچا اللہ تعالیٰ قبیلے بنا میں نے اس قبیلے گھلیا جیڑا سارے نالو چنگا پھر اللہ نے گھر بنایا اس گھر وچ گھلیا جیڑا گھر سارے گھر نالو چنگا پھر اللہ تعالیٰ میں سرکار بیان فرماندیا فرمایا انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا فرمایا میں حال لحاظ نال سارے نالو چنگا گھر بار بھی میرا چنگا وے میرا نسب بھی سارے نالو چنگا ہے یہ میلاد نہیں تے اور کی ہے شواہد النبوہ صفحہ نمبر 55 میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ جانوے ہو میرے بارے جی آقا جاننے ہو فرمایا تو اللہ دے رسول ہو فرمایا اللہ دے رسول دیا میرا نام محمد ہے میرے ابا جی دا نام عبداللہ ہے فرمایا اس ویلے بھی میں آخری نبی رب دی ہاں لکھے ہویا سا حالی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی دے درمیان دے وچ سن ایک روایت دے مطابق حالی تک جسم دے وچ روح داخل نہیں ایک روایت دے مطابق حالی مٹی پانی نہیں ملی ہوئی پانی مٹی نال نہیں ملیا فرمو اس ویلے بھی میں آخری نبی رب دی ہاں لکھیا سا دس بھائی میلاد النبی بیان نہیں ہو رہا تے کی ہو رہا میرے آقا اپنی زبان نال اپنی آن دا بیان خود فرما رہا ہے جامع ترمذی جلد دوجی صفحہ نمبر 202 ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سبحان اللہ جی بیٹھے جالس ناس من صحاب رسول اللہ نبی پاک دے صحابہ جلسہ پہ کر دیا اس جلسے دا عنوان سی ذکر ابنا ذکر انبیاء صحابہ بیٹھے ان ایک جنا کھڑا ہویا انہیں ابراہیم دے فضائل بیان کی دے پھر دوجہ کھڑا ہویا انہیں موسیٰ علیہ السلام دے فضائل تیجہ کھڑا ہویا عیسیٰ علیہ السلام دی شانہ چوتھا کھڑا ہویا حضرت آدم علیہ السلام دی صفات دا بیان اتنی دیر تک سرکار تشریف لایا فرمایا تو آڑیاں گلہ میں سنیاں میرے آقا علیہ السلام نے نہیں آکھا تُسے ابراہیم دا ذکر پہ کر دیو اتنی دیر اللہ دا کر لوا تو کنہ چنگا نماز پڑھ لوا چنگا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو اڑیاں گلاں باتاں سن کے آیا تو حیران پہ ہوندے آؤ تعجب پہ کر دیا کہ ابراہیم خلیل اللہ تے موسیٰ کلیم اللہ تے عیسیٰ روح اللہ تے آدم صفی میرے آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ جویں تساں گلاں کیتیاں بالکل گلاں ایویں ہیں ابراہیم اللہ دے خلیل ہیں موسیٰ اللہ دے کلیم ہیں عیسیٰ اللہ دے روح ہیں تے آدم صفی اللہ ہیں فرمایا ہن تسی بہو تے میں تانوں دساں کہ میرا شان کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے خود پھر کھڑے ہو کے فرمایا الا وانا حبیب اللہ خبردار میں اللہ دا حبیب میں نے دے فخر کوئی نہیں فرمایا قیامت والا دن ہوسی حمد دا جھنڈا
شفاعت دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، آدم علیہ السلام وغیرہم سارے اس جھنڈے دے سائے. ذرا غور کرے ہو ذرا جی. پیغمبر کو تو اپنے حال کا بھی علم نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. ہم بھی میلاد مناتے ہیں. کی منایا تو؟ سن کتاب میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے، نام تقویت الایمان المعروف دقت الایمان صفحہ نمبر 40-8. کہندا پیغمبر نو اپنے حال دا بھی پتہ نہیں میرے نال کی ہو سی. اسا اس نبی دا کلمہ نہیں پھر ہاتھ جوڑنا. تاجدار گولا میرے علی دی نگری چ رہن والے ہاتھ جوڑ کے فقیرت کردا ہے. ہم اس نبی کو نہیں مانتے جنوں اپنے حال دا پتہ نہ ہوے. ساڈا تے او نبی ہے سونا جلوہ گر مدینے وچ تے ویندا ساری کائنات نو پیا ہے. ساڈا جو پیارا دب کے نعرہ مار لو جو مارنا، اگلا نہیں مارنا، جب آخری نعرہ مار دو. یار اج کسی مولوی جیڑی مولوی نے گل کیتی ہوئے اگر وہ گل کر چھڑیے رضوی صاحب ہمارا دل آپ نے دکھا دیا ہے. تو مولوی دا کلمہ پڑھیا، میں تے مولوی دا کلمہ نہیں پڑھیا، میں تے آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھیا. ہن دسو اے گل پڑھ کے یا اے گل سن کے مسلماناں دے دل نہیں دکھدا؟ آج دل دکھن دے بڑی دور دی بات ہے. میرا جگر خون کے تھرو روندے اور کنو پہ تنقید نشانہ بنانا ہے. رب دے بھی ابن بارے چاہندہ پہ کہ اپنی حال دا پتہ نہیں. میرے مصطفیٰ دی تے شان ہے، میرے مصطفیٰ دے تے مقام ہے. تو حال دی بات کرنے صحیح مسلم اٹھا جلو دوجی اٹھا سبا 390 اٹھا انفو بارا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عزب جلدہ دبالی الارض حتی رائیتو مشارکہا ومغاربہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے صحابہ اللہ نے ساری زمین میرے سامنے لپیٹ کے رکھ دیے. فرمایا میں تمام مشارق کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمام مغارب کو بھی دیکھ رہا ہوں. حدیث عجیب گل چھوڑا آج گلی گلی یہ جو اتنے رویے آپ نے میلاد پہ لگا دی کسی غریب کی مدد کر دیتے. یار ایک بات ہے اللہ تو سوا اور مددگار ہے کوئی نہ. دوجے پاس سان مت دے دیتے کسی غریب کی. بھلے غریب کا مددگار اللہ نہیں. بولو تو صحیح یار عجیب گل ہے. ایک پاسے اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے. حالانکہ فقیر سے ایویں پابندیاں دیتے الزام لگا جانے یوں ہو گیا کچھ بھی نہیں. تانڈے پنڈی چ مولوی طالب الرحمان نے کتاب لکھی آئیں عقیدہ سیکھیں صفحہ نمبر 63 اتنا لکھدا آدھا جیڑا نبی اپنے واسطے کچھ نہیں بنایا تو دوجے نے کیا فائدہ دے سی. اساں اس نبی نہیں پہ مندے کہ جنہیں اپنے واسطے کچھ نہیں بنایا تے دوجے نے قسم خدا دی اسی اس نبی دا میلاد تے میلاد پہ منانے جد صدقے رب نے ایمان بھی دیتا ہے، رب نے جنت بھی عطا فرمانی. گل کرنے والی اس کتاب پر پیر لگانا چاہیے. اور جس مصنف نے یہ کتاب جاری کی ہے انہوں میں انہوں لیاقت باغ دے وچ کھلا کے پھانسی چڑھنا چاہیے. کلمہ کس منہ نال پڑھنا ہے جنہیں اپنا کچھ نہ بنا سکے تو وہ سانو کیویں نفع دے سکے. قسم سن تے جو کچھ یار ساڈی گل اللہ آندا میں جو سونیا تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا کائنات دا کوئی ذرہ بھی نہ بناؤ کوئی شے نہ ہی بناونی. جے سونیا میں تینوں پیدا نہ کردا انج کہہ لے کائنات بنی تے بھی صدقہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سارا حضور دے صدقے نال سرکار دی وجہ نال یہ ساریاں نعمتاں تے ساریاں عزت. حضور دی آن تو پہلو او ویلا آ ایمان نال نہ پیو دی عزت نہ دھیاں دی عزت نہ بھرا دی عزت نہ ماں دی عزت کچھ بھی نہیں. دھکے ہی دھکے آئے ذلت ہی ذلت آئی. جدو رب دا پیارا حبیب آیا ہے رحمت للعالمین بن کے آقا تشریف لے آئے وہی پتر
جیڑے مامن دھکے مارنے آن بازاراں چ ویچنے آن آوازاں کسدیاں اساں بیچنی لینی ہوے اوہی پتر اپنی ماواں دیاں قدماں تے جھک کے رب دی رضا پر حاصل کردے کدے صدقے شان ملی آکھن حضور علیہ السلام دے صدقے لبھی جد صدقے ویلیا اتنیاں شاناں اتنیاں عظمتاں اتنیاں عزتاں تا میرے اس آپ سونے لجپال آقا دی عزت دا عالم کی اس رب نے اے گل کیتی آئی منافقہ نے انہاں کیا سی عزت والے ماد اللہ اے نبی تے نبی دے نال والے جڑے مدینے چائے نے ذلیل نہ سا انہاں نوں کڈ چھڑنا رہن نہیں دینا رب تعالی نے فرمایا او ذلیلو تسی آندے ہو عزت ساڈی یہ رسول دی عزت نہیں رب نے فرمایا وللہ العزت وللرسول ہی وللمؤمنین فرمایا عزت اللہ دی ہے اور اللہ دے رسول دی ہے وللمؤمنین عزت ہے تے سارے مومناں دی عزت ہے ہن ذرا غور کریو ذرا دھیان کریو لفظ ذلت استعمال کیتا منافقاں نے آخیا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل عزت ساڈی یہ ماد اللہ اللہ دے نبی تے نبی پاک علیہ السلام دے جڑے صحابہ پاک نقل کفر کروڑ واری انہاں یہ گل یہ آکھی استغفر اللہ میں دوبارہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہن دس غور کر اسے لفظ اے مولوی صاحب اسماعیل دیلوی اپنی کتاب تقویت الایمان المعروف دقت الایمان صفحہ نمبر جناب والا 3 فرقے دا کھبا پاسا لکھیا ہر مخلوق بھاویں نکی ہوئے تے بھاویں وڈی ہوئے لکھیا چوڑے چمار نالوں بھی زیادہ ذلیل ہے علماء بیٹھن پچھو چمار انہوں آندے نے عیسائیاں دے دو ونڈن عیسائیاں دیاں دو قسمان عیسائیاں دیاں دو جماعتن ہندوستان دی گل پہ کرنا ایکو عیسائی جڑے اپنے کاروبار کر دیں ایکو جڑے لوکاں دی نوکری کر دیں جتیاں سیڑ دیں یا صفائیاں کر دیں انہوں آدھے نے چمار ایک ہی آندہ ماد اللہ مخلوق چھوٹی ہوئے یا بڑی ہو بڑی ہو یا چھوٹی اللہ دی بارگاہ وچ ماد اللہ استغفر اللہ نقلے کہ چوڑے چمان نالو بھی زیادہ میرا دل نہیں دکھدا پھر نہیں دکھیا تہاڈا دل یار ساڈے پیارے آقا علیہ السلام دے بارے مخلوق بڑی ہو یا ہن دسو نبی اللہ دی مخلوق ہیں کہ نہیں ولی ہیں تے تسی یار چھڑ تو ایک باری غور کر یار صاحب زادہ پیر سید احسان لاکھ شاہ صاحب اللہ دی مخلوق ہیں سید زادی بھی ہیں اللہ دی مخلوق ہیں نا اے جڑا جملہ بولیا جا رہا ہے کہ انہاں تے صادر نہیں ہو رہا تو آڈے تے نہیں ہو رہا حضرت تے نہیں ہو رہا شاید منصور صاحب تے نہیں ہو رہا ہر مخلوق جیڑا تانوں چوڑے چمان نالوں بھی زیادہ ذلیل آکھے کوئی نہیں تسے کدوں سمجھنی ہے گل ایک باری بات ہاتھ کڑیاں لگن بات تانوں سمجھ آؤں رضوی صاحب جب ہمیں وہ کچھ نہیں کہتے تو کیوں کتاب پہ چھپ دیا کیوں اس کتاب نو شائع کیتا جا رہا اس کتاب پر بین ہونا چاہیے اور جنہ پریس والے کتاب چھاپی ہے انہوں نے آگ لگا دو ارے بتا دو ارے اللہ تعالیٰ دے نبیہ ولیوں نو ذلیل کہنے والے ذلیلو رب پیاتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا ساری عزت اللہ دی ہے اللہ دے رسول دی ہے نالے مومنہ دی ہے آپ تنقیدیں تنقید پہ کرنا آ کتاب کیڑی ساری ہے کنے من دی گتا تو میں اپنے کو لوایا انی ساری بازاروں لئی ہے اے 20 روپیے میں آپ پر انجل تینوں وچوں کڈنا کنی ساری کیڑی سوا من دی ہے انی ساری کتاب اے بارے چ مولوی ثناء اللہ امرتسری آپ نے فتاوی ثنائیہ جلد 1 صفحہ نمبر 80 تے لکھ دے کہندا قرآن کے بعد سب سے زیادہ جو چھپنے والی کتاب ہے یہ جہدے وچ ہے گل پہ یا ظلم دی گل نہیں ہن دسو محمد کے دا نام آکو نا ساڈے آقا دا تے علی کون مولوی اور قلم بڑیا نال جس کا نام محمد اور علی ہے
انہوں دے پلے کوئی شے نہیں، انہوں دے پلے شے کوئی نہیں، تو فاتح خیبر کون ہے؟ بولا پیارے محمد تے بڑیاں شانہ والے نے، فاتح خیبر کون ہے؟ بولو نا، بولو تو صحیح یار۔ سنو غیرت مند سنیو، نیوا کلا لیو، میرا کیا قصور ہے؟ ارے علی کے بارے میں تو یہ کہتا ہے علی کچھ نہیں کر سکتا، اور سنو اگر علی کے پلے کچھ نہیں، علی رب نے کوئی شان نہیں دیتی، بتا فاتح خیبر کون ہے؟ جب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ارے صحیح بخاری ہے جلد 2 ہے صفحہ نمبر 605 مشکات میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ پر ارشاد فرماتے ہیں کل میں جھنڈا انہوں دیا گا جد ہاتھوں اللہ فتح کر لگا۔ رب العالمین نے جبریل کو کیوں نہ بھیجا؟ ارے پیارے محبوب علی کون ہوتا ہے؟ فاتح خیبر علی کون ہوتا ہے؟ ارے مدد مانگنی ہے تو مجھ سے مانگو، رسول اللہ دا اے فرمانا لو تجنہو غتن ہاتھ راجتا ارشاد فرمانا اس گل کی دلیل ہے صبح مولا علی دا میدان وچ آ جانا، فاتح خیبر دا مقام علی حاصل اس بات کی دلیل ہے اللہ نے علی نو بڑیاں شان عطا فرمائی نے، جدو علی ایڈی شان والا ہے تو پھر علی دا نبی کیڑی شان والا ہے۔ عجیب یار، رپورٹاں میں خلاف دیدیاں جا، خلاف بولتے ہوں، علی دے خلاف بولے تو میں علی دی عزت تحفظ نہ کرا، کوئی نہیں ساڈا حق، کوئی نہیں حق نہ، کوئی نہیں ہاتھ وت رضائیاں لے کے سہ رہنے۔ شاہ صاحب دی زبان نے سنیا نا کتاب لکھی سیدنا یزید رحمت اللہ علیہ استغفر اللہ لعنت اللہ، اسی ادارے تو کتاب لکھی کہ خلافت راشدہ، وہی مصنف ہے، صفحہ نمبر 139 تے لکھا ہے معاذ اللہ امام حسین پاگل سنتاں کربلا چ گئے، ساڈا امام حسین نال کوئی نہیں تعلق ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیوں انہوں نے لوگوں کی حمایت کرنی ہوئی جڑے رضوی صاحب نو اس علاقے چ نہیں آنا چاہیے، حالات خراب ہو گئے، میں کوئی بندوقہ چاہیے، میں کوئی ڈانگا پیا پھرنا۔ سنو اسی ادارے دے نال وابستہ مولوی حسین نیلوی کتاب لکھی اس مظلوم کربلا جہاں صفحہ 100 تے لکھیا حسین نالو ضیاء الحق جڑا وہ اچھا رہ گیا سی، ساڈا دل کوئی نہیں دکھدا پیا۔ کتاب چھپی کراچیوں، کتاب دا نام حفظ الایمان، صفحہ نمبر 13 ورکے دا سجا پاسا گل غلط ہوئے ٹوکے نال سالہ دے خون معاف ہوئی، گل صحیح ہوئے تو پھر سن، کیا مسلمان نو یہ گلاں زیب دینی گا؟ جنے ماذ اللہ نبی پاک دا علم کوئی خاص تا نہیں، اوہ جا علم تے کھوتیاں دے ڈنگراں تے گدھن بھی، کون ہی ساڈا دل پہ دکھدا؟ کیوں نہیں انہاں کتاباں تے بین لائے جاندے؟ کیوں نہیں انہاں کتاباں تے پابندیاں لگائیاں جاندیاں جنہ ادارے میں چھپدیاں پئیاں؟ نہ چھپن تے نہ اسی یہ گلاں کریے، اساں تے وقت سونے دیاں شاناں ہی بیان کردے رہیے، ساڈی مجبوری ہے، دسنا پیندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت ناموس رسالت دا تحفظ کرنا اے کوئی نواں کم نہیں ہے، رب دی سنت ہے، اے رب العالمین دی سنت ہے مبارکہ ہے۔ ابو لہب نے رسول اللہ دے خلاف بولیا، رب دے خلاف تو نہیں بولیا، آکھیا ستانڈے ہاتھ ٹوٹ وین، رب آکھیا سونے کھلو اینوں میں ٹھنڈا کریا نا، رب آکھیا تبت یدا ابی لہب تیرے ہاتھ بجن، تیری بیوی پھالے مرے، ومراتہ حمالہ فی جیدہا حبل، مت تیری جنانی پھالے مرے، او میرے محبوب دا گلہ کرنے والے۔ رب نے رگڑا چاڑیا کہ نہیں چاڑیا؟ کیوں؟ کو رب دا نقصان کیتا تو رسول اللہ علیہ السلام دی عزت تے ڈاکہ ماریا، رسول اللہ دے خلاف بولیا، رب نے آکھیا سونیا تو خاموش رہو نا، ادھا میں گھر پورا کرے نا، رب نے پھر پوری صورت ایک ولید نامی بھی آیا، ان نے کیڑا نقصان کیتا ہے اللہ دا، انہاں آکھیا سماعت اللہ، اللہ دا پیغمبر اے مجنو دا لفظ استعمال کیتا ہے، رب نے پھر آکھیا تل محرم دیا،
او تو لمبا دزال حرام زادیا میرے محبوب دے بارے سے ایجیاں گلہ کرنا تے نہیں پتا اے پیارا تے او محبوب ہے جنہوں سارے نبیوں دی سرداری عطا فرما چھڑی موسیٰ کلیم اللہ دے خلاف بلم بن بوئی رہی سکی نہ ہو دے بڑا چنگا بندہ جیڑی دعا منگے قبول جیڑی دعا منگے ادھر روپیے لوگ کا لالچ لایا کہ موسیٰ کلیم اللہ ہر روز کتاب لے کے تے سوٹا لے کے آوے نے سمجھاؤں لگ انہاں کو جان چھٹ جاتا تنو بڑے روپیے دسا وہ انکار کردہ رہا اب میں تبائی نبیوں دے خلاف نہیں بول دا آخر دونوں عالم کٹے حضرت باہو ویچ کھا دی جنہ کمائی ہو روپیاں دے لالچ وچ آ گیا ہاتھ چائس موسیٰ علیہ السلام دے خلاف کچھ انہیں بکیا تو رب العالمین نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ کتیا وہ چلو قرآن پاک دے بچے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کتے دی مثل کتیا کیوں آتے رب نے کہ موسیٰ علیہ السلام دے خلاف انہیں بک بک کیتی ہے رب العالمین نے اس موسیٰ علیہ السلام دی عزت دا تحفظ کیتا کہ نہیں بولو تو صحیح ہے رب لیندے کیوں نے ہو رب نے آکھیا سونیا جڑا اپنی مرضی نال ایمان بناوندے نے سمجھا مومن بننا تینج بنو جویں اے حضور دے صحابہ بنن کما آ انہاں کو ود کی آکھے قالو انؤمنو کما آمن السفہاء انہاں کو منافقہ کیا سی او جے ایمان کوئی نہ بناندے جے او جے ماذ اللہ استغفر نے بے وقوفہ بنایا رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا خبردار میرے نبی پاک صحابہ استغفر اللہ بے وقوف کہنے والوں سن لو ادا انہم ہم الصفحاء ولکن لا جہلو بے وقوف تسی ہو سکتے ہو نبی دے جانسار بے وقوف نہیں ہو سکتے پیارے آقا علیہ السلام دی ذات ہوئی حضور دے صحابہ دی اہل بیت دی ذات ہوئے اولیاء کرام دی ذات ہوئے انہاں ذاتاں دیتا عزت دا تحفظ کرنا اے مومن دی پہچان اے مومن دی نشانی رب دی سنت ہے جویں کہ بلالوی صاحب آیا دین انگریز دے دور تو لے کے آئے دیہڑی تے کسے جرت نہیں کیتی کہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی استانہ مبارکہ دی عزت نو جناب والا اعمال کیتا جائے جتھے بم دھماکے وے چھوڑ جب چڑھے اگلے دن لکھیا بھی یہاں انہوں کو پوچھا تو کتنے میں فلانے مدرسے رہنا کیوں نہیں نب کے لتر مارے کیوں نہیں کام دسیا گیا اور پھر انہوں نے سبز پگڑیاں بنائیاں گئیاں والے لوکی آکھن باپنے ہی نا سبز امامیاں والا داتا صاحب نہیں داتا دے غلاماں دا بھی غلام ہے بولو 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 سنی دا یہ پیارا قیدہ سونا قیدہ قسم خدا دی ایڈا سونا قیدہ اکھاں بند کر کے تردے جائے ٹھڈا لگدا ہی نہیں ہے جماعت ہوئے جڑی جنتیوں دی جماعت ہے اہل سنت وڈ وڈیرے تو تک لکھ گئے سنو کتاب الشمامۃ عنبریہ میں مولا دے صفحہ نمبر 12 ورقے دا پاسا کھبا صفحہ سجا تے 72 لکھیا جڑا نبی دا میلاد سن کے خوش نہیں ہوندا وہ مسلمان نہیں رہندا اے فتوی شاہ صاحب دا نہیں اے فتوی پیر جناب والا کسی اور پیر یا عالم دین سنی دا نہیں اے فتوی مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی دا ہے کتاب میرے ہاتھ وچ موجود ہے شمامت عنبریہ میں مولا دے آدھا جڑا میلاد سن کے خوش نہ ہوئے وہ مسلمان ہی نہیں رہندا آگے صفحہ نمبر 13 تے لکھدا ہے کہ جب رسول اللہ دی ولادت ہوئی تے ابو لہب دی لونڈی نے آکے بشارت دیتی نبی پاک دے آن دی ابو لہب نے اپنا بتیجا سمجھ کے اپنی لونڈی نے آزاد کر چھڑیا انہوں بھی رب نے دا صلح عطا فرما چھڑیا آگے کتاب دا نام ہے قصص الاکابر صفحہ نمبر 66 کنے ہوندے نے 66 از حکیم الامت اشرف علی تھانوی الناشر جامعہ شریفیہ فیروز پور روڈ اچھرا لاہور صفحہ نمبر 66 تا لکھیا ہے ارے حضور کا میلاد وہی پڑھتے ہیں جن کو حضور سے زیادہ محبت ہوتی ہے یہ تو محبت دیاں گلاں سنو اے میلاد پاک دے حوالے دے نال ہن میں کوئی ڈانگ تے نہیں ڈانگ نال تے منیندا بھی کوئی نہ کوئی مندا اس دور دے اندر آ کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ
لکھن والا امداد اللہ مہاجر مکی صفحہ نمبر 27 27 جدیاں جتیاں دا صدقہ مولوی پڑھے کتاب دا نام ملفوظ الحکیم الامت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 صفحہ نمبر 61 نہ صفحہ نمبر 36 اور صفحہ نمبر 61 ہوتے لکھیا ہے کہ انداز جو کچھ بھی ہمیں ملے امداد اللہ کی جتیوں کا صدقہ ملے. ارے جن کی جتیوں کا صدقہ یہ مولوی پل رہے ہیں وہ کہتا ہے میں ہر سال میلاد کراتا بھی ہوں, اگر جہاں کہیں محفل میلاد ہو محفل میلاد میں جاتا بھی ہوں, بڑا لطف ہوندا ہے بڑا سرور ہوندا ہے کہ انداز کہیں ایسیاں جگہ بھی ہوندیاں محفل میلاد میں خود حضور پر نور تشریف لے آندے نے. آؤ میلاد النبی علیہ الصلوۃ والسلام. اب چپ کر نے کیا چپ کر کے بہ کڑ لائیا. سنو میلاد النبی علیہ السلام کانفرنس سے چاہنے والوں کا ذرا ماشاءاللہ سبحان اللہ کنے دلال ہزاراں ڈیگ لگے ہیں. آ میرے دوستا میلاد النبی ہوئے یا میراج النبی ہوئے آقا دے میلاد دا بیان کرنا بھی رب دی سنت. پیارے آقا علیہ السلام دے میراج دا بیان کرنا بھی رب دی سنت, کیونکہ جدو میلاد النبی ہویا رب نے خود فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اس آیت کریمہ پاک دے اندر میرے آقا دے میلاد دا بیان ہو رہے رب العالمین مصطفیٰ دا میلاد پہ بیان فرماندا ہے. جدوں معراج النبی دی بات آئی رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. میرے دوستا دوویں آیتاں قرآن دے اندر موجود نے. ادھر جدوں سرکار دی آمد ہوئی رب نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. ذرا غور فرمانا جدوں میلاد النبی دی بات آئی کدھر رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. جدوں میلاد النبی دی بات آئی کدھر رب نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز. جدوں میلاد النبی دی بات آئی کدھر رب فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جدوں معراج النبی دی بات آئی رب العالمین نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا دے الفاظ دتو اے حضور دے پیارے معجزے دا بیان فرمایا. میرے دوستا جدوں نبی پاک تشریف لے آئے نے کدھر تن عبدہ دا لفظ نہیں ملے گا کہ رب نے فرمایا ہوئے اے نبیو تسی جاؤ تہاڈے تو بعد ایک میرا خاص بندہ تشریف لے آئے گا. نہ لفظ رسول دا بیان فرمایا کسی رب دے تے نہیں فرمایا کہ تہاڈے والے ایک میرا خاص بندہ آ گیا. کدھر رسالت دا بیان ہو رہا ہے کدھر یا ایھا النبی ذرا کہیے انہاں سبحان اللہ ذرا گل سمجھا دیں. میرے دوستا سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لے جنہ آیتاں وچ حضور دی آمد دا بیان ہے کتے تے لفظ ابد نہیں ملے گا. رب نے فرمایا رسول آئے گا. ہاں میں کدی فرمایا یا ایھا النبی کدھر فرمایا رحمت للعالمین. پر جدو سرکار دے معراج دی بات آئی لفظ نبی نہیں فرمایا لفظ رسول نہیں فرمایا فرمایا بعبدہ. ارے آشان رسالت دے نال ہے سونا جا شان عبدیت دے نال جا رہا ہے. رسالت دے نال آنا اور چیز ہے عبدیت نال جانا اور چیز ہے. فرمایا دنیا والے ہو جدو اجے میرا محبوب نہیں سی آیا تہانوں انتظار ہو جائے سی تو پھر وہ محبوب آ گئے شان رسالت دے نال آ گئے شان نبوت دے نال آ گئے. فرمایا بعبدہ ہن اے او سونا عرشاں ول جا رہا ہے جدا انتظار سارے جہاناں دا رب آپ فرما رہا ہے. ایک اعتراض محترم اعتراض دو طرح کر دے نال ادھر ضمن جواب بھی عرض کر دیاں بہت ساریاں گلاں ہوندیاں بھی پئیاں مولویاں جمعے دے تے کھڑا کر چھڈے نے. ہائے دیکھو نا بخاری دے اندر روایت موجود ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں کہ میں نے اللہ دے پیغمبر دا جسم گم نہیں پایا غیب نہیں پایا. پھر رضوی صاحب تسا یہ بیان کر دیو کہ نبی پاک علیہ السلام جاگدیاں اپنے جسم تے روح دے نال اپنے رب دی بارگاہ وچ تشریف لے گئے. ایک واری نہیں دو واری اپنی اکھاں نال رب دا دیدار کیتا. جدو اما جان پئیاں آندیاں کہ جیڑا ایک نبی پاک دا جسم بستر تو گم نہیں پایا بخاری دے اندر ہے تو آمین آخنی یا اللہ انہوں نے چوکھا بخار چار جیڑے بخاری نو نہیں سمجھے وہ آخونا آمین. مولوی کری ہوں پہ اعتراض کر دیں دیکھو نا جی
ایک طرف ان کا عقیدہ یہ ہے، دوسری طرف اماں جان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کا جسم بستر تو گم نہیں پایا، غیب نہیں پایا۔ اسی کدوانیاں پہ کوئی نہیں ہے، اسا مندیاں تو پہل تو ایتے گل کر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس آیت پاک دے وچ جس آقا دی جس پیاری معراج دا بیان ہے او ام ہانی دے گھر ہوئی سی یا حضرت عائشہ صدیقہ دے وچ ہوئی سی؟ گل کرنا بعد روایتاں دے مطابق حالی حضرت اما عائشہ صدیقہ دا نکاح بھی پیارے آقا نال ثابت نہیں، تو پھر دیکھو نا جی اما جان فرماتی حالانکہ اے مولوی آپ جڑے اعتراض نہیں کر دے، انہاں دا چوٹی دا مولوی ثناء اللہ امرسری اپنے کتابہ سنائیا جلد پہلی صفحہ نمبر جناب والا 108 تے لکھ کے گیا، کہندا حضرت اما عائشہ صدیقہ دا قول جڑا حجت نہیں ہو سکدا، جد انہاں دا قول تہاڈے نزدیک حجت ہی نہیں، پھر دلیل کیوں دینا ہے؟ جیڑا یہ گل کرے انہوں کہے پہل نکاح ثابت کر پھر رخصتی ثابت کر، کتوں بھی یہ گلہ ثابت کر سکتے نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نو اپنی پیاری زندگی 34 معراج شریف ہیں، 34 ایک جاگدیاں تے باقی سارے روحانی معراج شریف ہوئے نے۔ پھر ایک اما جان دا قول پیش کیتا جاندا ہے، آپ دے کول پوچھیا کیا نبی پاک نے رب نو ویکھیا تے آپ نے فرمایا جیڑا گل کرے انہیں جھوٹ بولیا، اے بھی بخاری شریف دے وچ ہے، بولو کتے ہے؟ بخاری شریف دے وچ اے حدیث نہیں، اے عام طور تے حدیث پہ کی جی حدیث بخاری میں حدیث نہیں، اے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا اجتہاد ہے۔ آپ نے اس سوال سننے تو بعد سائل دے جواب دے وچ جیڑی آیت پڑھی ہے او دیکھن والی نہیں، لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، بخاری دے اندر آیت موجود ہے، اور قرآن پاک دی آیت اما جان نے استدلال دے طور تے پیش فرمایا کوئی آنکھ ایسی نہیں جیڑا اللہ دا ادراک کرے۔ میرے دوستا ادراک کرنا اور چیز ہے، دیکھنا اور چیز ہے، ادراک دا قائل میں بھی ہاں، کوئی آنکھ اللہ دا ادراک نہیں کر سکتی، پر ایک آنکھ مصطفیٰ دی جن رب دا جلوہ دیکھیا ہے۔ ادراک دا مطلب ہے سارا ناپ تول چیز لے آنا، دیکھنا اور چیز ہے، ادراک اور چیز ہے۔ دیکھن والی آیت اما جان نے پیش نہیں فرمائی، اور بلکہ آ کتاب شمامت و عنبریہ جڑے اعتراض معترضین نے انہاں دے بابا کہندا ہے صفحہ نمبر 41 ہے، کہندا ایک بار نہیں اللہ تعالیٰ دے نبی نے 2 بار باری تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ باغ جنت لکھن والا مولوی عنایت صفحہ نمبر 308 ورگے دا سجا پاسا آدم معراج والی راتی رب نے فرمایا حبیب اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، سونیا تو منو ویکھ میں تینو ویکھاں، تو منو ویکھ میں تینو ویکھاں، جیڑا تینو ویکھ لوے گا او مینو ویکھ لوے گا۔ یہی آل سنت و جماعت دا پیارا تے مبارک میلاد النبی با محفل میلاد النبی دے بارے عقیدہ ہے، او محفل میلاد جدے وچ کوئی غیر شرع کم، کوئی بدعت، کوئی ایسی رسم نہ ہوئے، انجار حضور دا ذکر خیر ہوئے، او میلاد النبی ہوندہ ہے۔ میراج النبی جدے وچ کوئی بھیڑا کم، غیر شرع کم نہ ہوئے، اے عقیدہ رکھنا میلاد النبی اور میراج النبی دے بارے یہی آل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے۔ ساڈے عقیدے تے اللہ دا قرآن بھی گواہ ہے، میرے مصطفیٰ دا فرمان بھی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے بیلین صدرہ نو شاد و آباد فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ کھڑے ہو جائیں تمام حضرات جی، اسلام پڑھتے مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں اور آسیہ تھا
کی رحمت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں یا الہی صدقہ آل رسول مولا یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا العالمین یا رحم الراحمین یہ جو محفل میلاد سجائی گئی ہے یا العالمین یا رحم الراحمین جو ذکر و اذکار ہوا ہے یا العالمین جو بیان ہوا ہے یا ہم تمام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما. یا العالمین اس میں دام دل میں قدم سخن تعاون کرنے والوں کو اس کا اجر جزیل عطا فرما. یا العالمین یا رحم الراحمین یہ محفل ہمارے عقائد ہمارے اعمال ہمارے العالمین اخلاق میں بہتری پیدا فرما. یا العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت نصیب فرما. یا العالمین آپ کے صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے محبت نصیب فرما. یا العالمین یا رحم الراحمین جن نوجوانوں نے اور انجمن والوں نے یا العالمین یہ محفل انعقاد کیا ہے اس کو بھی ان کو بھی اس کا اجر عطا فرما. یا العالمین یا رحم الراحمین اور اسرار شاہ صاحب کی والدہ محترمہ وصال کر گئی تھی یا العالمین اس محفل پاک کا ثواب ان کو بھی پہنچا. یا العالمین اور ان کو ان کی قبر پر اپنی رحمت اور برکتوں کی بارش نازل فرما. یا العالمین کی قبر کو تعداد نظر کشادہ فرما. یا العالمین یا رحم الراحمین دن قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرما. حاضرین مجلس یا العالمین اور اہل خانہ کے جتنے بھی آباء و اجداد رشتہ دار عزیز قرب والدین اس دنیا سے یا چل بسے ہیں تمام کی مغفرت فرما تمام کی بخشش فرما. یا العالمین اور تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا العالمین اصلاح کے تو اپنا خاص فضل کر مہربانی شامل فرما. یا العالمین یا رحم الراحمین ملک پاکستان کو استحکام اور مضبوط نصیب فرما. یا العالمین شرف پسندوں سے انتخاب سنزن کو محفوظ فرما. حضور داتا صاحب کے حضور جو جن حضرات نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے یا العالمین ان کو ان کی یا العالمین ان کی جانے کے نذرانے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا العالمین یا رحم الراحمین اس روحانی مرکز کو طاقت یا العالمین صبح قیامت یا العالمین ہمارے لیے روحانی مرکز بنا. یا العالمین ہمیں استفادہ حاصل کرنے توفیق نصیب فرما. ہماری مدارس ہماری مساجد ہمارے مشائخ یا ہم تمام کو اپنے حفظ میں رکھ. ہماری درگاہوں کو حفظ میں رکھ. یا العالمین یا رحم الراحمین تمام مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. یا العالمین آدم اسلام کی خیر فرما. یا العالمین یا رحم الراحمین جو تجھ سے مانگتے ہیں تو عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں وہ بہتر ہیں تو عطا فرما. یا العالمین ہمارے بیماروں کو بھی شفا کاملہ نصیب فرما. تمام مسلمانوں کی ظاہری بات میں جسمانی روحانی بیماری دور فرما. تمام مسلمانوں کو ذہنی قلبی روحانی سکون عطا فرما. یا العالمین یا رحم الراحمین تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری اس محفل کو ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم نحينا منا فاحيا الاسلام وانت توفينا منا توفى الايمان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا منك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير الكون والرشد محمد وعلى اله وصحبه. تمام حضرات کا